شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا. جو حاکم ہو, شوہر حاکم ہوتا ہے نا, گھر کا سربراہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے عورت کو دو مردوں کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ سربراہ دو نہیں ہو سکتے. سربراہ ہمیشہ ایک, ماتحت زیادہ ہوتے ہیں, ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں. سربراہ ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, بچے ماتحت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا, میرے دو ابا ہیں, اس میں باپ غیرت سے مر جائے گا. سربراہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, ایک. آپ کی بیوی نافرمان ہے, کھانا نہیں پکاتی, برداشت کر لو گے آپ. آپ کی زوجہ بد اخلاق ہے, برداشت کر لو گے. لیکن آپ کی زوجہ آپ کی بے انتہا خدمت کر رہی ہے, آپ کی وائف آپ کا ہر طرح سے خیال کرتی ہے, آپ کے ماں باپ کی بھی خدمت. ایک عیب ہے اس کے اندر کہ جب اس سے پوچھا جائے آپ کا شوہر کون ہے تو کہتی ہے وسیم بھائی بھی ہیں اور غفار صاحب بھی. جو بےغیرت ہوگا نا وہ کہے گا کوئی بات نہیں یار, ایک عیب ہے نا کہ مجھے بھی شوہر مانتی ہے, اس کو بھی مانتی ہے, خدمت تو دیکھو نا یار, اس کی خوبیاں تو دیکھو نا. غیرت مند کہے گا یہ تمام خوبیاں, ان پر یہ والی خامی کا پلڑا بھاری ہے. آج کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر, تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ. ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے, ہم تو ایک مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں. مارکیٹ میں ایک اور مثال, آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں. آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو, اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں, کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ, رات گزاروں گی. آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو, میرے ساتھ بولو مت گزارو. وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے, یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے, میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے, ہر جگہ آپ کا نام. آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرہ کا تو اب بنا ہے نا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا, اس میں تو کاغذات. ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے, کوئی کاغذ نہیں ہے. عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے, نکاح ہوا تھا بھائی. تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف, جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر دیا تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں, میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے, بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. دعا کا رشتہ صرف پکارنے کا رشتہ, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا, سجدے کرنا, طواف کرنا, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے, وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں, کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ دوں, لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا. کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں. مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ دو اللہ ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے, تمام کافر, تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ, اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر
مجھے قبول نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, شریک کرتے ہیں, تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, پوری کائنات کا سربراہ ہے, جس میں غیرت ہم سے زیادہ, وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو, ولی کو, کسی بت کو, کسی مخلوق کو شریک کرو؟ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. آپ کی ساری نیکیاں ایک راکھ کا ڈھیر ہیں, ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, شرک کا پلڑا بھاری ہوگا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں. کس کو دی جاتی ہیں؟ باپ کو. تعظیم دوستوں کی جاتی ہے یا باپ کی؟ باپ کی. محبت دوستوں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, ماں سے بھی ہوتی ہے, بیوی سے بھی ہوتی ہے, بچوں سے بھی ہوتی ہے. ہر محبت کا اسٹائل الگ الگ ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, وہ بھی الگ قسم کی محبت ہے. ابا سے محبت ہوتی ہے, اس میں تعظیم کا عنصر ہوتا ہے, عظمت کا, بزرگی کا عنصر ہوتا ہے. یہ والی محبت آپ کسی اور کو دے دو ابا کی موجودگی میں, پھر آپ 100 دفعہ بولو ابا, ابا تو آپ ہی ہیں, ابا کہیں گے, پھر یہ والا ابا کہاں سے لبا؟ وہ آپ کا بیٹا جواب میں کہہ رہے ابا یہ ابا نہیں ہے, دیکھو نادرا میں نے آپ کا نام ڈلوایا, آپ ہی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا کہ جو محبت باپ کو دینی چاہیے تو وہی اسٹائل میں اس کو بھی محبت دے رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ تیرا باپ ہے. پھر جو محبت ماں کو ملنی چاہیے آپ کسی اور انٹی کو وہ محبت دے رہے ہیں تو ماں کو غصہ آئے گا نا. جو اولاد کو ملنی چاہیے آپ پڑوسیوں کے بچوں کو وہ محبت, وراثت ساری پڑوسیوں کے نام کر کے جا رہے ہو, تو بچہ کیا کہے گا؟ ابا آج آپ نے ہمارے دل پہ آرے چلا دیے. ویسے تو ساری زندگی آپ نے ہمیں تانے ہی دیے ہیں, لیکن ایک وراثت جو خونی رشتے کو ملتی ہے وہ بھی آپ نے پڑوسیوں کے بچوں کو دے دی. باپ کہے بیٹا غم نہ کرو, نادرا میں دیکھو میں نے تمہارا نام ڈالا ہوا ہے. آپ بولو گے ابا یہ نادرا کی کاپی اپنے پاس رکھو, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں, وراثت تو ساری ان کو دے دی آپ نے. ہم مار کھاتے رہے ساری زندگی, آپ نے آج تک ایک گٹکے کی پیسے نہیں دیے, ہم نے یہ بھی برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا, لیکن یہ تسلی تھی کہ ہیں تو ہم آپ کے نا, تو وراثت ہمیں کس کو ملے گی؟ وہ تو ہمیں ملے گی. وہ بھی آپ نے کسی اور کو اٹھا کے دے دی. لیکن ابا کو اس پہ فخر ہے, بیٹا جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں, اور جن کو میں نے وراثت دی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہتا. آپ بے وقوف بن جاؤ گے ابا کی ان باتوں میں. اتنی عقل آپ میں ہے تو کیا معاذ اللہ نقل کفر, اللہ میں معاذ اللہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اللہ اللہ کہتے رہو, لیکن جب پکارنے کی بات آئے تو کبھی یا اللہ مدد, کبھی یا رسول اللہ مدد چلا دیا آپ نے, کبھی یا اللہ مدد چلا دیا, کبھی یا علی مدد چلا دیا, کبھی یا اللہ مدد چلا دیا, کبھی یا غوث اعظم مدد چلا دیا, کبھی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہو, کبھی قبر کے گرد بھی کر رہے ہو جا کے. اللہ کا گھر اور قبر آپ کی نظر میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. پھر آپ 100 دفعہ بولتے رہو میں توحید کو مانتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں. ایسا لا الہ الا اللہ تو قادیانی بھی پڑھتا ہے, کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ خالی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ کے پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے بھائی. ابو جہل کو مطلب پتا تھا لا الہ الا اللہ کا, اس لیے اس نے نہیں پڑھا. ابو جہل آج کے دور میں ہوتا کہتا یار یہ تو ان کے یہاں تو بیسیوں مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے, مجھے کیا پتا تھا یہ والا مطلب بھی نکل سکتا ہے, تو وہ پڑھ لیتا. وہ اس کو پتا تھا بھائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ والا, وہ مطلب اس سے میرے نظریات کے دھجیے اڑ جائیں گے, اس لیے وہ نہیں آخری دم تک نہیں پڑھا اس نے. آج ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, پھر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں بھائی؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت بیچ میں لکھی ہوگی, دائیں طرف یا اللہ مدد اور بائیں طرف یا رسول اللہ مدد. اللہ کہہ رہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. آپ کہتے ہیں اللہ اس آیت کے دائیں اور بائیں میں ہم تیرے ساتھ کسی اور کو بھی پکاریں گے. تو یہ پیغمبر سے محبت نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ. وہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے, شیطان نے انہی کی امت کے سامنے شرک جیسی برائی کو مزین کر دیا اور لوگوں کو شرک میں ڈال دیا. تو یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام, جو برائی کو آپ کی نظروں میں کیا کرتا ہے؟ مزین. توحید پرست انسان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سکون. قرآن یہ مثالیں بھی دیتا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا. کیا پیاری مثال دی قرآن نے. بتاؤ کسی شخص کا ایک معبود ہو
اسے پتا ہے کہ اولاد کے لیے بھی یا اللہ صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ میری بگڑی کون بنا سکتا ہے, صرف اللہ. اسے پتا ہے میرے کاروبار میں کون برکت دے سکتا ہے, صرف اللہ. اسے پتا ہے کہ مجھے بیماری میں کون شفا دے سکتا ہے, صرف اللہ. اسے پتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا, صرف اللہ. اسے پتا ہے کس کو ناراض کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا, صرف اللہ. اللہ کہتے بتاؤ جس کا صرف ایک معبود ہو وہ سکون میں ہے, یا جس کے درجنوں خدا ہوں. کبھی اس روحانی ڈرامے باز کے پاس جا رہا ہے کہ اولاد اس پھونکوں والی سرکار سے ملے گی مجھے, کبھی جا رہا ہے اس قبر کے پاس کہ مجھے جن چڑیل بھوت وہاں سے بھاگیں گے میرے, کبھی جا رہا ہے کہ میری بھاگی بھی بیوی کو وہ عامل پکڑ کے لائے گا, کبھی جا رہا ہے اس بت کے پاس, ہندوؤں کے پاس کہ بھائی اس مندر میں جاؤں گا اور یہ کروں گا تو پھر جو ہے نا میرا کاروبار بحال ہو جائے گا. وہ تو ویسے ڈپریشن سے مر جائے گا آدمی. ہمارے سارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ میں نے آج تک کبھی تعویذ گلے میں نہیں ڈالا الحمدللہ, اور میری ٹینشنیں آپ سے 4 گنا زیادہ ہیں. استغفر اللہ, غلط بول دیا میں نے. گھر والے بھی بیان سنتے ہیں. ٹینشنوں کا مطلب ذمہ داریاں, جس کو پیار سے ہم ٹینشن کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ غلطی سے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. عرف میں جس کو ٹینشن سمجھا جاتا ہے. بتاؤ جس کا خاندان چھوٹا ہو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا خاندان بڑا ہو؟ بڑے والے کی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی نا. ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا, 99 سال میں فوت ہوئے, اللہ مغفرت فرمائے, بڑا خاندان تھا, مسجد کے امام تھے. ان سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, ایک آدھ بچہ, نہ کوئی بہو نہ داماد. ہمارے تو اللہ کا شکر ہے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں. ہم لوگ کے یہاں خیریت ویریت نہیں ہوتی. بڑا انجوائے کر کے کہتے تھے. ہمارے یہاں تو کسی بچے کا سر پھٹا ہوا ہے, ادھر گر گیا, وہ ہے بھائی, کسی کو نزلہ ہو رہا ہے, اس کو اسپتال لے کے بھاگ رہے ہیں, کسی بہو کا میٹر کیا چل رہا ہے, شارٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی داماد آڑا ترشا نکل آیا, اس کو سیٹنگ پہ, اس کو تبلیغ میں بھیجا ہوا ہے انسان کا بچہ بنانے کے لیے. تو ہم تو لائف کو انجوائے کرتے ہیں, خاندان ہے بھائی. اور آپ ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلوں میں جائیں گے, خیریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ. بندہ ہی نہیں ہے تو کیا مسائل کیا ہوں گے. لیکن وہ جو 1000 گز کے بنگلے خالی ہوتے ہیں نا, وہ ٹینشن لیس ہو کے بھی ٹینشن فل ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دل لگی کے لیے انسان نہیں ہوتے, محبت کرنے والے انسان نہیں ملتے. تو ہم تو یہ ٹینشن خود لی, ہم نے آرڈر پہ ٹینشن لی ہم نے, کیونکہ ہمیں پتا ہے ان ٹینشنوں میں خوشیاں زیادہ ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے یہ ٹینشن ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کھانا نہیں کھا رہا, کسی نے کہا کھانا کھا لے, اس نے کہا کھانا کھاؤں گا تو بیت الخلا جانے کی ٹینشن ہوگی. اگلا کہے گا بھائی بھوکا رہنے کی ٹینشن وہ بیت الخلا کی ٹینشن سے زیادہ ہے. اکیلے زندگی گزارنا, ایک آدھ بیوی, ایک آدھ بچہ, یہ ٹینشن زیادہ ہے. اگرچہ دیکھنے میں لگے گا ٹینشن فری ہے. خاندان ہوتا ہے تو کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں, لیکن خوشیاں ٹینشنوں سے زیادہ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے اتنے گھر, ہمارے یہاں بھی بیماریاں آتی ہوں گی یقیناً, ہم کوئی مریخ سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے, کبھی کسی بچے کو چکن پاکس نکل آئے, کبھی کسی کو خسرہ نکل آیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا. یہ سب مسئلے ہمارے گھر میں بھی چلتے ہیں. آج تک ہم کسی ڈرامے باز روحانی عامل کے پاس, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے پاس نہیں گئے. گھر میں گھسنے نہیں دیا کسی کو. کسی نے بولا بھی نا وہ فلانا ڈمکا, میں نے کہا بکواس مت کر, فضول آدمی. کیوں؟ ہمیں پتا ہے یار حاجت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا. ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا, کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو, روحانی عامل چاہے رائے کا مقیمین ہوگا نا, رائے کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں, ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہا ہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہا ہے, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہا ہے نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, اچکے ہو, تم کیا ہو,
مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے حضرت میں کیا کرتا ہوں؟ روحانی علم۔ میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بے عزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے۔ میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ظاہر ایک داڑھی والا آدمی، پگڑی والا، چہرے پہ نور، وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہہ دو ڈرامے باز ہوتے ہیں، اس کی طبیعت سے بے عزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بے عزتی جائز نہیں ہے، لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے۔ جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں تو پھر اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے۔ ایک چور تھا، میں نے اس کو چور کہہ دیا نا، کسی کو بتا دیا کہ چور ہے، وہ میرے پاس آیا، آپ نے کیسے کہہ دیا چور ہے؟ میں نے کہا دیکھو مجھ سے بحث کی نا تو ابھی تو میں نے اس بندے کو بتایا تھا کہ تم چور ہو تاکہ وہ تم سے ہوشیار رہے، تو اب چلے جاؤ آرام سے۔ میں نہیں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم چور ہو، بس یہ میں آپ سے وعدہ کر لوں۔ مجھے کیا ضرورت لوگوں کے معاملات میں گھسوں؟ مجھے غصہ اس پہ آیا کہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے، اس نے اس کو جا کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے۔ ابے تو خود احتیاط کرتا۔ میں نے کہا جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ چور ہے تو احتیاط برتو نا اس سے۔ جا کے اس کو بتا دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو چور ہے، وہ میرے پاس آ گیا، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا جو ہو گیا نا اس پہ مٹی ڈالو، اگر زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے نا تو میں ثبوت بھی پیش کروں گا لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ، پھر یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چور ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں اور اس سے ہوشیار رہیں۔ میں نے کہا پھر جب بحث ہوگی نا تو پھر ہمارا اسٹائل یہ ہے کہ ہم بحث کرتے نہیں ہے، کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ لائیو بحث چلے گی۔ وہ بھاگ گیا، اس نے کہا اسی میں جتنی بےزتی ہو گئی اتنی کافی ہے، عزت کے چکر میں زیادہ بےزتی خطرناک۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا ایک خدا ہے، ہر مراد کس سے پوری ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے، وہ سکون والی زندگی میں رہتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سارے کام ایک۔ اللہ کہتے ہیں وہ زیادہ سکون میں ہے یا جس کے بیسیوں خدا ہیں؟ پھر وہی آپ کہو گے ہمارے خدا تھوڑی ہیں، بے کام تو تم ویسا ہی کر رہے ہو، ان کو تم نے خدا تو بنا لیا نا عملی۔ ہاں وہ میں وہ قصہ سنا دوں، وہ روحانی عامل آئے، میں نے کہا ڈرامے باز ہوتے ہیں ایک دم نا یوں کر کے۔ اچھا یہ اتنے بے شرم ہوتے ہیں، ان کو غصہ بالکل نہیں آتا۔ غصے والی بات پہ بھی کسی کو غصہ نہیں آ رہا نا تو یہ اچھے اخلاق نہیں بلکہ یہ تھوڑے سے بے شرم ہونے کی بھی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اچھے اخلاق کی بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں میں نہیں آتا یہ استغفر اللہ زیادہ ہو جائے گی۔ پھر وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہے مشہور آدمی کے خلاف ہم نے ابھی غصہ کیا تو یہ جو میرے یہاں مریدین بہت سارے ان کے وہیں مریدین بیٹھے ہوئے تھے، یہ بدک جائیں گے تو ابھی تحمل بردباری۔ پھر کہنے میں نے کہا دیکھو سعودی عرب میں تو جنات نہیں ہوتے، شارجہ میں بھی نہیں ہوتے، دبئی میں بھی نہیں ہوتے، یہ سارے یہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت اب وہاں بھی ہیں، ہم جا رہے ہیں علاج کے لیے۔ میں نے کہا آپ کے جانے سے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ پاکستانی عاملوں نے سعودی عرب کے علماء کو بھی الو بنانا شروع کر دیا ہے۔ عوام کی بات نہیں کر رہا، وہاں کے علماء کو الو بنانا شروع کر دیا ان عاملوں نے۔ وہاں تو یہ چیزیں تھی نہیں، اور اگر دو چار کوئی لاکھوں میں کوئی ایک جن بھوت آ بھی جاتا تھا، وہیں کے علماء سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے تھے، بھاگ جاتا تھا، شارجہ میں بھی دبئی میں بھی۔ اب یہاں سے باقاعدہ جو عامل لوگ ہیں نا جا کے سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں، ان پہ دم بھی کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان کا منجن دبا کے پھر یہاں بک رہا ہے۔ ایک گیا سعودی عرب میں کہہ رہا ہے میں فیکٹری چلا کے آ جاؤں، دم کیا میں نے، سعودیہ کی فیکٹری چل گئی، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے پاکستانیوں نے اور تو کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کی ہے، روحانی عامل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ خدا کا واسطہ اپنی عورتوں کو اس سے بچاؤ، عاملوں سے۔ یہ عامل چلاک آپ کی عورتوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں لیکن جو نیک ہے اس کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ اور مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بار بار کہتا ہوں وہ عامل نہیں تھے، وہ جو دم کرتے تھے فوراً فائدہ ہوتا تھا، وہ کرامت تھی ان کی۔ بعض اللہ والوں کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ کسی کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی، بس۔ بخاری میں ہے نا واقعہ، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ نابینا لوگوں کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا، بینائی آتی، تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس بزرگ کے اختیار نہیں دیا ہوتا اللہ نے۔ جیسے ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ تو اختیارات، اللہ اختیار دینا الگ چیز ہوتی ہے، کسی سے کام لے لینا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھو آپ قلم سے لکھنے کا کام لیتے ہیں، قلم کے پاس لکھنے کے اختیارات نہیں ہوتے، لہذا جب آپ کوئی چیز لکھوانا چاہتے ہیں تو کاتب سے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اس سے مطالبہ کرتے ہیں، قلم سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو لکھ۔ کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ کر رہا ہے، لہذا مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ اللہ سے کیا جائے گا، کام اللہ کر رہا ہے۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ جس کا ایک خدا ہے وہ کس میں ہے بھائی؟ سکون میں، جس کو پتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب نے، میں بتا رہا تھا، دعا مانگی، اللہ نے ہمیں ٹھیک کر دیا، ایسا ٹھیک کیا کہ شادیوں پہ شادیاں دے دنادن، ضرور سے زیادہ ٹھیک ہو، مسالہ زیادہ لگ گیا، جون پور کے قاضی بن گئے،
وہ ہے نا جونپور کے قاضی, وہ ایک گدھا انہوں نے بہت فارورڈ کر کے چلاتا ہوں, بہت لوگ سن کے بور ہو گئے. ایک آدمی اپنے گدھے کو, قاری صاحب کہہ رہے تھے تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. ایک بچے کو کہہ رہے تھے, ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا, اس نے بولا بھائی تو گدھے کو انسان بناتے ہیں. اس دیہاتی کو پتا نہیں کہ بھائی یہ تو محاورہ ہے. وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب کو مذاق سوجا, یار یہ تو بیوقوف مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا اس پہ مسالہ لگاؤں گا تو انسان والا مسالہ نا 3-4 دن لگیں گے انسان بننے میں. اب ظاہر ہے کہاں بننا تھا یار. تو وہ آیا کہ میرا گدھا انسان بن گیا. انہوں نے کہا مسالہ تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے غلطی سے. تو وہ عام انسانوں کے بجائے اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, جونپور کا قاضی بن گیا, وہ جج. تو یہ گیا, خیر قصہ مختصر, جا کے نا اس کو گھاس دکھا رہا ہے جج کو, وش کر کے نا. جج کہہ رہا ہے کیا ہو گیا؟ کہہ رہے زیادہ شور نہ مار, تو میرا ہے تو میرا گدھا ہی نا, مسالہ زیادہ لگ گیا تو انسان بن گیا. تو ہمارے والد صاحب نے میرے لیے دعا مانگی, اللہ اس کو شفا دے دے. چھوٹا تھا میں, بہت خون کی پیچش تھی, بہت ہی خطرناک. تو شاید اللہ نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ ایسی صحت بن گئی الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. کہ مسالہ کیا لگ گیا؟ شادیوں پہ شادیاں. یہ تو اسلام نے ہمیں روک دیا بھائی, 4 پہ روک دیا, بریکیں اللہ نے لگائی ہیں, ورنہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تھا. لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا جو مرضی کرتے, کسی کا باپ میں دم تھا تو روک کے. میں گھر والوں سے بولتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے مجھے روک دیا. سسرال والوں سے بھی کہتا ہوں اسلام کا احسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ کسی کے باپ, کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا. خودکشی کی دھمکیاں اور فلانی دھمکیاں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کی طرف سے بدنامیاں, یہ وہ اوٹ پٹانگ فضول باتیں. بھائی اللہ نے جب اجازت دی ہے تو یار کسی کے باپ میں دم میں روک. ہمیں تو لگا کہ یہ بھی یعنی اللہ کے ساتھ گویا کہ ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کر لو, پڑوسی کہہ رہے نہیں کرو. ابے تو خدا ہے کیا؟ میں اللہ سے پوچھوں گا یار میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی اگر ہوگی تو میں کس سے معافی مانگوں گا؟ اللہ کی نافرمانی پہ معافی کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. تو اطاعت کس سے کی جاتی, کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. تو جس کا ایک خدا ہو وہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے غلطی میں کیا کرنا ہے اور عبادت میں کیا کرنا ہے. مسائل حل کون کرے گا؟ اس کی طبیعت میں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ سکون. سارے کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ, کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں, آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پش سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے, وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, بھائی کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو, اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو, ایسے محسوس ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون, انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا, ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے.
تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی۔ کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا۔ کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور۔ آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا۔ وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ، چلو پتلی گلی سے نکل، یہی کرے گا نا وہ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی۔ ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں؟ اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ۔ کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا۔ اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی۔ دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ۔ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے۔ کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے۔ رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن، بولو، نہیں ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت کرو۔ آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت؟ کیا کریں؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا۔ میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کافر یہ کام نہیں کرتا، ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید، اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا۔ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے، تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے۔ جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست پشاور میں، بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے۔ اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع۔ تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے، تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے۔ ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے، اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ، اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاس، ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے۔ تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟
اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں, ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی, ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے, تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے, اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے, جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر, تیری صحت ہے, پانی پی رہا ہے تو, بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے, تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں, کم بخت, ہر وقت دکان میں, پان میں, گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا, عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے, تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں, اللہ کرے نکل جائے بھائی, اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک, ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں بھائی, نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا, پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے, کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی, آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا, ورنہ ملک تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی, اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی, اب کیا آ گیا بھائی, موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و واش سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش آواز ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے, جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا, افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے.
کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں, صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ملک میں رہتے ہیں, ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو, اچھی بات کیا کرو. تو لوگوں میں سب داخل ہیں. تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار, یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. حضرت علی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں, تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء, بول لو نا بھائی, بینہم, آپس میں کیا ہیں, رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں, اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے, دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی چپ, آواز آ رہی ہے آپ کی, پھر وہی. اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے, آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں, دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے, تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے, جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں, تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. ازروع شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے, تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہے, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف. تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہو جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش. یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین معاذ اللہ منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے.
اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعن یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت, عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں, اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا, وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب. دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا تورات, اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی, تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں, وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے, تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے, جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز, بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے, ان کے بارے میں ایسے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے, یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا, چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا, ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا, انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے, ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا, لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے.
اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد بن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ، اور سیف اللہ کا خطاب ملا۔ حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے، بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا، مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی۔ اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا، اسلام ہدم کا مطلب، ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو، جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا، وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی، اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں۔ تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی، بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں، تو اسلام ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا، ختم کر دے گا اسلام۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑی، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں، تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں۔ تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ۔ کتنی عزت دے رہے ہیں نبی، تو عزت دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے، اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا۔ اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے، چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں۔ سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی، جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں۔ تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں، تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے، احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مروڑ ہو رہا ہے۔ تو یہ اندر کا نفاق ہے، اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف، جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حق پرستی کا لیبل اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے۔ وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا، چاول لکھا ہوا تھا، تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا، اس کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے، اندر کیا ہے؟ اصل چیز تو کیا ہوتی ہے؟ بوری کے اندر کیا ہے؟ تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے، تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو، اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے، ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا، بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم! اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا، جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ایک جرم ہی کافی ہے۔ لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے، ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھو، تراہو میں مخاطب، جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ رکعن سجدن، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی۔ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی، اس کو ساتھ ہی بڑے خاندانی ملیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی۔ آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا۔ مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، واللہ عالم اس کی کیا وجہ۔ کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا۔ باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں، ایک نمبر لوگ ہیں، سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ آج میں سوچ رہا تھا، ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک، ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب۔ تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں، ان کو
پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا. تو